سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب الله أما بعد دروشی پڑھنے اللہم صل علی الحمدللہ آج پھر اللہ پاک نے اس رجب کے مہینے میں ہم پہ اپنا بڑا فضل و کرم فرمایا کہ شب جمعہ کی محفل ذکر ہمیں عنایت نصیب فرما دی بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ خیری توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما دے اور رمضان نصیب بھی فرمائے اور رمضان کے اندر جو اللہ نے فضائل رکھے ہیں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے بہت ہی عظیم مہینہ ہے زندگی میں انسان کو نصیب ہو نہ ہو پورے سال پر اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں ڈیفیسٹ جتنا بھی سال میں ہوتا ہے ہمارا 29 دن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں اس قدر ثوابوں کو بڑھا دیتے ہیں اس قدر برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ بس انسان نور میں ڈوب جاتا ہے سمجھے عجیب راتیں ہوتی ہیں عجیب دن ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ یہ سب جو ہے رجب سے تیاری شروع ہوتی ہے اس مہینے کی اللہ پاک ہمیں اس مہینے تک خیرت کے ساتھ لے جائے آج بھی شب جمعہ جو ہمیں نصیب فرمائی اس میں بھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی اور اصلاحی باتیں سننے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مقصد تو ہمارا ایک ہے یہاں اللہ کا ذکر کرنا کوئی تقریر باز کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کوئی اچھی بات اللہ تعالیٰ زبان سے نکلا دے اس میں اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے انسان کی اور دوسرے آدمی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اصلاحی بات ہے اصلاحی انداز سے اگر دیکھا جائے تو کمزوریاں تو بہت ہوتی ہیں آدمی کے اندر بے انتہا کمزوریاں اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ ان کمزوریوں کو دیکھا جائے
پھر ان کمزوریوں کو ختم کر لیا جائے. دیٹس دا ٹرو افیکٹ. صحیح افیکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو دیکھوں گا، شاید میری غلطیوں سے لوگ باقی بھی کچھ سبق سیکھ لیں ماشاء اللہ. غلطیوں کو دہرانا بھی چاہیے تاکہ بار بار اس پہ انسان کہے تو پھر اس پہ احساس ہو، اس غلطی کو ختم کرے. غلطی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ ہر غلطی جو ہے خطرناک ہے. آپ موٹر وے پہ چل رہے ہیں، تھوڑی سی آپ غلطی کر لیں کہ غلط موڑ لے لیں، بس پھر گئے کام سے ہم گھنٹوں چکر کاٹتے پھریں گے اس سڑک پہ دوبارہ آنے کے لیے. ہوتا ہے نا ایسا؟ بس تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، موڑ آپ کا غلط ہو گیا، لاس ہو گیا. میرے جیسا ڈرائیور سے نالائق ہوا تو وہ تو پھر چکر ہی کاٹتا پھرتا، سائن ہی نہیں ملتے دوبارہ. تو یہ تو ایک دنیا کی غلطی ہے، اور آخرت کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے موڑ تو بڑے خطرناک ہیں. اس کے راستے تو پورا ایک ایسی خطرناک وادی میں لے کے جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اس وادی سے. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، کیونکہ ہم غلطیوں کے مجموعے ہیں. لیکن دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، تین ہیں کسی سے. ایک تو وہ ہے جو بالکل ہی دین سے دور ہوتے ہیں، ایمان ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن سستی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے انسان کا، غفلت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں. دین سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں 5، اس پہ عمل کرنا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو اس میں وہ کئی ریزن ہو سکتی ہیں، دنیا میں زیادہ مشغول ہو جائیں، جو کچھ بھی ہے وہ طبقہ جو ہے ایسا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں ہم نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے اس کا. جو کچھ بھی ہے ٹوٹی پھوٹی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ. اس سے اگلا ایک اور طبقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے دیندار طبقہ. اس میں ہم آ جاتے ہیں. دیندار طبقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور سارے جو معاملات ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، دین پہ لگے ہوتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ دیندار طبقہ. تیسرا جو ہائی کلاس طبقہ ہے، متقیوں کا، عابدین کا، نیک لوگوں کا، جس کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے دوست بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہائی کلاس طبقہ ہے. الحمدللہ دعا کریں اللہ ہمیں ہم سب کو اس تک پہنچائے. تو وہ زبردست لوگ ہیں الحمدللہ. قرآن میں کی بڑی تعریفیں کی گئی متقین کے لوگوں کی، عابدین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، بیچارے اللہ کے دوست ہیں. تو ان تینوں کو اگر ہم آبزرو کریں، بات سمپل کر رہا ہوں انشاءاللہ، پوچھتا جاؤں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. مطلب ایک ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی تغیر نہیں ہے. کیا ہے کہ اصلاح ہو ہماری. اصلاح ہوگی تو رمضان کو حاصل کریں گے نا. گند کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے تو پھر کیا فائدہ، رمضان ضائع ہو گئے نا آدمی. پھر آج ہیں کچھ ہفتے ہمارے پاس ہیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے کہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرتے جائیں آہستہ آہستہ. تو ان تین طبقے ہو گئے. ایک ہو گیا جو کچھ نہیں کرتے، کر لیا کبھی نہیں کر لیا بس. دوسرا طبقہ ہے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں ہم بھی لوگ شامل آ جائیں. تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہائی کلاس طبقہ ہے، اونچا طبقہ ہے. تین طبقے ہو گئے. اس میں نہ پہلا طبقہ اتنا خطرناک ہے، دوسرا طبقہ تو بہت ہی آگے ہے. درمیان والا جو طبقہ ہے نا یہ بہت ڈینجرس ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اب یہ سننے والی بات ہے، سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے طبقہ. یہ جو دیندار آدمی کا دیندار ہے ہم لوگ. کیوں؟ امام جوزی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھا تجزیہ کیا اس پر.
حالانکہ آپ دیکھیں تو تینوں طبقوں کی طرف جگہ تو یہ طبقہ بڑا اچھا نظر آتا ہے، دیندار لوگ ہیں، نمازاں پڑھنے نہیں، ذکر کرنے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں، بہت چنگے لوگ نے یہاں کی کمی ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، عمرے تے جا رہے ہیں تو کدے حج تے جا رہے ہیں تو کدے پھر عمرے تے جا رہے ہیں تو پھر حج تے جا رہے ہیں. They are nice people. اب کیا ہوا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے، سارے نہیں لیکن میجورٹی ہو سکتی ہے، میں تو اصلاح کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ دیندار سارے ایسے نہیں. ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، آبزرو کر لیں، ہم اس میں تو نہیں آ رہے جب میں بات کر رہا ہوں، تو خود ہم نے آبزرو کرنی ہے نا بات. دیندار طبقہ مطلب یہ نہیں سارے جتنے لوگ ان سب کو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں تو اپنے آپ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طبقے میں آتے ہیں، ہم میں یہ چیز تو نہیں ہے، ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، ہم صلاح کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں اب تک؟ اب یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے کیونکہ اس میں ایک عجیب بیماری ہے، بڑی زبردست بیماری اس طبقے کے. جی جناب، نماز بھی، روزہ بھی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام بھی کرتے رہتے ہیں. حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، بیمانی بھی ہو جاتی ہے، نظروں کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، حسد کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، گھر میں اخلاق بھی ختم ہے انسان کی، صلح رحمی بھی نہیں ہوتی، and name it, all these things ان میں موجود ہوتی ہے. عمرے میں کر کے آئے، آنے کے بعد پھر غلط کام کر رہے ہیں. نماز پڑھی ہے اور پھر باہر جا کے کچھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے. جو گھر جا کے بیٹھے ہیں عشاء بھی پڑھ گئے، غیبت بھی کر رہے ہیں، کینہ رکھنا ایک دوسرے سے، کینہ، حسد رکھنی، نفرت کرنی. یہ گھر سمجھتے پہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سوچتے ہیں سب اپنے تجزیہ کرنا ہے، ہم رمضان لینا ہے، نماز پڑھی جی، نماز اشراق بھی پڑھی جی، ہم نے تو ذکر پہ بھی بیٹھے ہم جناب، تہجد پہ بھی اٹھے، قرآن کی تلاوت بھی کری ہم نے، لیکن غیبت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی ہو رہی ہے، جلن بھی ہو رہی ہے، کینہ. اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اجی جو گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں اس کی، کہ اتنی بڑی سزائیں کہ ایک جگہ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، کہ اسی کے پاس جائیں جو جس کا آپ نے گناہ کیا ہے وہ معاف کرے گا، اپنے حقوق میں معاف کر دیتا ہوں. یہ کون کرتے؟ یہ دیندار طبقہ کر رہا ہے. اب بیماری بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے. اتنی نفرت ہوگی، ہاتھ نہیں ملائیں گے کسی سے، بدلہ لینے میں تو بدلہ پورا لیں گے، حد انتقام سوچیں گے اس بارے میں. ہے دیندار، سمجھے میری بات؟ اور کتنی بڑی بیماری ہے دوست. رشتے دار بھی ان سے تنگ ہوئے کسی بات، محلے والے بھی ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹی بات پہ لڑیں گے، کبھی گاڑی تم نے ایسے کیوں کر دیا، نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ شکر ہے، نہ نعم. لیکن خود تو جناب ماشاء اللہ ماتھے پہ نشان بھی ہیں نمازوں کے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوں گے، اور اذان بھی دیتے ہوں گے سب سے پہلے، مسجد میں سب سے آگے آتے ہوں گے. یہ دیندار طبقہ ہے. اور بیماری اس میں کیا ہے کہ باوجود اس چیز کی، اب آپ سوچ جائیں، نقطہ سوچیں کہ باوجود اس چیز کے کہ ہم اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم دیندار کھلاتے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے ساتھ میں. وہ کیا کہ وہ یہ توقع بھی کرنے لگتا ہے کہ مقبول بارگاہ الہی کے اندر ہی میرا درجہ ہے، میں بخشا ہے. کسی اب دیندار سے پوچھ سکتے ہیں، پرشن نہیں ہوگا، ہے دیکھو یہ نہیں ہے کہ کردہ اس کو دیکھو جی، کیونکہ اس کو یہ ایک تصور اور آ گیا، اس کو ایک توقع اور پیدا ہو گئی کہ باوجود اس کے کہ اتنا گند موجود ہے اس آدمی کے اندر، لیکن اس کی توقع پھر بھی ہے کہ مقبول بارگاہ الہی میں ہوں، ولی ہوں تو میں ہی ہوں، نیکو تو میں ہی ہوں، میں یہ جو کام کرتا ہوں، صفے وہ جو کھڑا ہوتا ہوں، میں جو عمر پہ جاتا ہوں. صحیح میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیپ بات جو ہے یہ ذہن بات کر رہا ہوں آپ سے.
لیکن اتنا گند اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ بس موت ہی انتظار کر رہی ہے اس کا. تو وہ جو شخص ہوا وہ تو جو پہلا طبقہ تھا جو عمل نہیں کرتا دین پر، اس سے بھی گر گیا، اس سے بھی نیچے چلا گیا. جس کو وہ برا کرتا ہے، وہ ایک گندا آدمی ہے، چھوڑو، برا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، چھوڑو چھوڑے، اس کی اعتبار نہ کرو، یہ اس سے بھی گر گیا ہے. کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے صاحب، وہ تو نہیں کہتا کہ اس کی توقع نہیں کہ میں ایک مقبول بارگاہ الہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوں، میں اچھا بندہ ہوں. لیکن تیسرے تک ہوئے گا، ہر آدمی کہے گا، اس کے اندر ایک شیطان ڈالتا ہے، جذبہ ڈال دے گا، تو ماشاء اللہ کوئی بات نہیں، اس کو دوسری چیز. کیونکہ یہ جو اتنے بڑے گناہ ہیں، جو پہاڑوں سے بڑے گناہ ہیں، یعنی کیا کہ کوئی جھوٹ بولے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی سمندر میں اگر جھوٹ بول کے ڈال دے تو پورے سمندر کو کڑوا کر سکتے ہیں اس کو. ہم تو ان ٹپ سے جھوٹ بولنا، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور توقع اس پہ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہیں، ہم تو مقبول بندے ہیں بارگاہ الہی کے اندر، ہم تو بہت اونچے ہیں. اور کس پوزیشن میں بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس حالت کے اندر موجود ہے، نہیں سمجھے بات؟ تو یہاں ایک خواجہ معین الدین چشتی غوث الحق ایک آپ کے سامنے قول پیش کرتا ہوں. کتنے بڑے انسان تھے، ہندوستان کو پورا مسلمان کر دیا جنہوں نے. کن کو لوگ آج اسلام نظر آتا ہے تو آپ کے نام سے نظر آتا ہے. آج بھی چمکتا ہوا سورج ہے ہندوستان کے اندر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو کیسی باتیں ہوں گی، ان کو قول کیسا ہوگا؟ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ الہام بھی ڈالتے ہیں باتوں پر، کیونکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. وہی تو کسی کی نہیں آئے گی، وہی تو نبی کو آتی ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے مخلوق کی طرف، مخلوق کو صحیح کرنا ہے، تو اللہ الہام ان پہ ڈال دیتے ہیں بعض باتوں کا کہ تم یہ بات پہنچاؤ ان تک، کیونکہ یہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، اس چیز سے ان کو سمجھ آ جائے گی. تو اللہ والوں کی باتوں کو بڑے غور سے سننا چاہیے دوست، بڑے اعتبار سے سننا چاہیے. ہوتی ساری ایکسٹریکٹ جو ہوتی ہیں، نکلی جو ہوتی ہیں، یہ کہاں سے؟ حدیث قرآن سے نکلی ہوتی ہیں. لیکن اس کا ٹھپا یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کے دل پہ، قلوب پر وہ القا بھی ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے قول آپ کو دیتے ہیں سلسلے میں. تو فٹ آئے گا اس تیسرے تک جو طبقہ میں بتایا آپ کو، دیندار جب جس کو ہم کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بدبخت انسان کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو خواجہ فرماتے ہیں غصہ کہ دیکھیں، نیک وقت ایک ہوتا ہے، بد وقت دو ہوتے ہیں نا. نیک وقت جو ہے، نیک وقت ہے کیا کہ جنت ہے اس کے لیے، تو الحمدللہ اس کے تو وقت کھلے ہیں. وقت کہتے ہیں گڈ لک انسان، اچھی قسمت کا ہونا، اس کہتے ہیں نیک وقت آدمی ہے، ہر چیز اس کی نیک ہوگی. عام زبان میں ہم بولتے ہیں ایک تو بد وقت، ہر چیز اس کی ٹپے لگی ہوتی ہے، ختم ہوئی ہوتی ہے، بد وقت ہوتا ہے تو ہے جہنم. تو اخروی لحاظ سے بالکل بد وقت اس کو کہا جائے کہ ہے یہ جہنم، یعنی شکی مزاج ہے، اس کے دماغ کو ماتھے پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جہنم ہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بد وقت، مٹ نہیں سکتا، اس کے تو ماتھے پہ لکھ دیا گیا ہے یہ بد وقت انسان ہے. تو اب جس طرح نیک وقت کی نشانی بتائی ہیں قرآن نے اور حدیث میں، یہ نشانی ہوتی ہے نیک انسان کی، نیک وقت کی، جنتی کی. قرآن بتاتا ہے نشانی ہے، پھر انسانوں میں ذاتی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح بد وقت انسان جو ہوتا ہے اس کی بھی نشانی جسے پتہ چلتا ہے یہ بد وقت انسان ہے، تاکہ اس نشانی کو جو جان جائے تو ان لوگوں سے بچے. پھر تو اگر یہ طبقہ جو دیندار ایسا ہے تو اس سے تو بچنا چاہیے، اس طبقے سے، اس حالت کے اندر. تو میں بد وقت کی جو نشانی ہے خواجہ فرماتے ہیں، یہ بد وقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے ہوئے بھی
مقبول بارگاہ الہی اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے، اس پہ توقع کرتا ہے. سنیں بات، کہتے وقت کی یہ بدبخت جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود مقبول بارگاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس پہ توقع کرتا ہے اور یقین کرتا ہے اس پہ کہ میں اللہ کا مقبول بنتا ہوں، تب کیوں گناہ بھی کرتا ہے. تو یہ نشانی فرمائی اس انسان کی ہے جو بدبخت ہے. اللہ اکبر. اور ہم اگر دیکھیں تو وہی جو طبقہ ہے یہ تو سب سے اونچا اپنے آپ کو کہتا ہے، ہم تو بخشے ہیں، ہم تو سب سے اونچے. نہیں سنی بات؟ تو یہ بدبختی کی نشانی ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے، گناہ موجود بھی اس کے اندر ہو، گناہ کر بھی رہا ہو، اس کے باوجود اس کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہو جائے، خیال بھی ہو جائے، توقع بھی ہو جائے لیکن کہ میں تو بخشا ہوں. تو یہ بخشی وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ شیطان نے اس کے جو گناہ ہیں اس کو بالکل اس نے چھوٹا کر دیا. حدیث کے اندر ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کو بالکل اس کے اندر میں چھوٹا کر دیا. اب جس کے اندر میں چھوٹا ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں وہ کر رہا، اس کا احساس نہیں ہو رہا. یہ شیطان نے دبا دیا اس کو، اور اس کے وہ جو کام جو کر رہا تھا اس کو اونچا کر کے دکھا دیا. یہ بدبخت ہے کہ جب انسان کو گناہ کر رہا ہو اور وہ سن سے بالکل دب جائے گا تو کچھ بھی نہیں، اس کی کیا عنایت، ختم ہو جائے، میں یہ کام کیا تو اس سے کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ گناہ میں نے کیا ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی پہ غصہ کیا ہے، میں نے کسی گھر کو برباد کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے. حتیٰ کہ مومن کی شان جو بتائی گئی ہے وہ تو عجیب شان ہے. سلامہ مسلم کہ وہ تو ایسا ہے کہ اس کی زبان سے ہاتھ سے کوئی مسلمان جو تکلیف نہیں پا سکتا. مسلمان تو وہ ہے، اللہ نے فرماتے ہیں سلام المسلمین کہ اصل مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے سلامتی ہو ہر انسان کو، زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. زبان سے نہ کبھی غیبت کرے گا کسی کی، نہ حسد کرے گا، نہ برائی کرے گا، نہ غصہ کرے گا، وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ مسلمان ہوتا ہے. سلام المسلم، اصل مسلمان تو یہ ہے. سجدے والا تھوڑا مسلمان ہوگا. یہ میں آج کو سمجھاتا ہوں آپ کو بڑی اچھی طریقے سے کہ سجدے والے مسلمان اس مسلمان میں کیا فرق ہے. یہ سمجھے بات؟ ابھی تک ساری سمجھ میں بات سمجھ گئی نا بات میں؟ تو بھائی اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ مسلمان کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے اللہ کی کتابوں کے اندر. سلام المسلم، مسلمان سلامتی کا نام ہے. اتنی سلامتی ہو کہ غیر بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دشمن بھی فائدہ اٹھائیں، نہ ماننے والے بھی فائدہ اٹھائیں، بلکہ فائدہ کیا اٹھائیں؟ اس کے پاس آ کے پناہ مانگیں، وہ پناہ دے ان کو. وہ بتائیں ان کو کہ میں تو آپ کا دشمن تھا. کہتا ہے کوئی بات نہیں تھا، اب تو معافی مانگ لی، چل اب آ جائے میرے پاس، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. نہیں ملتی ہے. یہ کون مسلمان ہے؟ یہ آخری طبقہ. اولیاء اللہ کے یہاں یہ مثال ملے گی آپ کو، کیونکہ وہ صحیح مسلمان کہنے کا مستحق ہے. یہ درمیانی طبقہ کہنے کا مستحق نہیں ہے. نہیں سمجھے بات نہیں آپ؟ کہ جس پہ یہ فخر کر رہے ہیں، جس پہ یہ غرور کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آج بڑی اچھی بات، نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں تک بات سمجھ آئے گی؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ اتنی بڑی عبادت یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سب سے نیچے چلے گئے، سب سے ڈاؤن چلے گئے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا اس کو سمجھے. خلق الجن والانس لیعبدون، اللہ کہتا ہے کہ جن اور انسان کو میں نے پیدا صرف ایک چیز کے لیے کیا ہے، نتھنگ ایلس. وہ کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا میں نے. بات سمجھ گیا؟ اب یہاں سننا بتاتا ہوں. ہم عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟
ان چیزوں کی عبادت ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو درمیانی طبقہ رکھتا ہے. عبادت ہے، واقعی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، ہماری تو مذہب کنسپٹ اور ہے. اگر ہم اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، سجدہ کروں، قرآن پڑھوں، اللہ کو یاد کروں، ہر وقت اللہ کو یاد کروں، ہر وقت یاد کروں، تو میرے بھائی اس میں کوئی کمال نہیں ہے ہمارا. اب سنیں ذرا، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی اور ڈاؤن جا کے سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق دے دے. کیوں کہ بھائی یہ سوچیں کہ ہم نے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا. وجہ کیونکہ اس سے اچھا ایک چیز تھی جو یہ کام کر رہی تھی، جس سے ہماری ٹکر ہے اصل میں، وہ شیطان. اگر عبادت کا تعلق ہوتا تو شیطان تو کروڑوں سال عبادت سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ تو فرشتوں کا استاد تھا. اس کی زمین میں کوئی حصہ ایسی نہیں جس نے سجدہ نہ کیا اپنے رب کو. تو تیرا میرا کیا کمال ہے کہ ہم جو سجدے کر رہے ہیں. نہیں سمجھ بات؟ تو اس عبادت تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہماری تو شیطان سے ٹکر ہے. اگر وہ بھی عبادت کر رہے ہیں اور ہم بھی عبادت کر رہے ہیں تو گیننگ دین. کہاں فرق ہوگا ہمارے میرے اور شیطان میں؟ فرق کہاں ہوگا؟ نہیں سمجھے بات میری؟ تو اور سمجھاؤں ذرا. شیطان بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہو میرے اور شیطان میں؟ فرق کیا ہوا؟ بلکہ اس نے مجھ سے زیادہ عبادت کی ہے اور اللہ کے سامنے کی عبادت کی ہے. فرشتوں نے اس کی عبادت کو قبول کیا اور اللہ بھی قبول کرتا تو اس کی عبادت. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بھی وہی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہو شیطان میں میرے میں؟ تو یقینی وہ چیز تو نہیں ہمیں، ہمارے ساتھ یہ کام تو ہے ہی نہیں. اس سے کوئی ایکسٹرا کام ہوگا جو اللہ نے ہمیں دیا ہوگا. عبادت کوئی اور چیز ہوگی. سمجھے بات؟ اصلاح کی بات کر رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھل جائیں گے ہم کدھر کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم ڈیفیکٹ کرتے ہیں شیطان سے، مختلف ہوتے ہیں، ڈفر کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کہ شیطان بھی عبادت کر رہا ہے، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بات تو نہیں چاہیے مجھے تو ایسی چاہیے عبادت کہ جو شیطان نے نہ کی اور تم کرو. سبحان اللہ، سمجھا گی بات؟ کہ مجھے تو وہ عبادت چاہیے کیونکہ میں نے شیطان کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کیا ہے. مجھے وہ عبادت چاہیے ہے کہ تم وہ عبادت کرو جو شیطان نے نہ کی عبادت. وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ ایک عبادت، وہ کیا تھی کہ شیطان نے میری نافرمانی کی اور تم نے یہ نافرمانی نہیں کرنی. سمجھ آئی بات؟ تمہاری عبادت یہ ہوگی کہ تم عبادت کے ساتھ، مجھے سجدوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ تمہیں ایک کام ایک ایکسٹرا کرنا پڑے گا جو شیطان نے کیا. وہ کیا ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی. اگر تم نے نافرمانی کی تو تم بھی پیچھے واسی شیطان ہے، شیطان ہے. نو ڈفرنس. سمجھے پوائنٹ میرا؟ تو ہماری جو اصل عبادت وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تب جا کے ہم مقبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. تب جا کے ہم مقبول بارگاہ الہی ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نافرمانی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کی قسم کرتے ہیں ہم تو بارگاہ اللہ کے بڑے قبول بندے ہیں، مقبول بندے ہیں. سمجھا گیا کہ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہمیں شیطان نے اور کتنا غلط ہم لوگ جا رہے ہیں. ہمیں جو اصل محنت کرنی ہے میرے بھائی اس دنیا میں کیا کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہمارے سے، نہ ظاہر سے نہ باطن سے. سب سے اس لیے اللہ نے شارٹ رکھی عبادت ہمارے لیے. 5 وقت دی ہمیں صرف نماز، 5 وقت. حالانکہ بہت زیادہ عبادتیں چاہیے تھی ہمیں. 5 وقت دیے، سال میں 1 دفعہ روزہ دے دیے، حج دے دیے زندگی میں 1 دفعہ. لیکن گناہوں کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ہر وقت ہر لمحے تجھے اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. یاد رکھ، ہر وقت شیطان نفس سے گناہ کی طرف لے کے جائے گا. یہاں تو نے فائٹ کرنی ہے. آپ انسان توجہ اس طرف رکھنی ہے تو نے کہ جو تو نماز پڑھے گا بھی، اس نماز میں اگر تیری نافرمانی شامل ہو جائے گی، اللہ کا حکم اس میں نافرمانی کا آ جائے گا، وہ تیری نماز بھی برباد کر دے گا.
تجھے سب سے بڑی کوشش جو کرنی ہے اس دنیا کے اندر، میں تجھے بھیجا یہ کہ تو میری عبادت ایسے کر اس میں نافرمانی نہ ہو. اس شیطان نے ایسی عبادت کی تھی، عبادت تو بہت کی تھی لیکن اس کے ساتھ نافرمانی شامل تھی. جب میں نے کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. جب میں تجھے کوئی کام کہوں تو تجھے اس میں نہیں کرنا، جو میں تجھے کرنے کہوں تو نے وہ کام کرنا ہے. اگر تو یہ کام کر گیا تو پھر تو مقبول گار کا الہی ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ تو ہماری جو سب سے بڑی عبادت اب کیا ہو گئی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جو یہ طبقہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے، سجدے کتنے کریں، تہجد کتنے کریں، ہم سب کچھ کریں، اگر اس کے بعد نافرمانی کر رہے ہو تو کیا ہے؟ تب تلو اعمالکم، تم اپنے اعمالوں کو ضائع کر رہے ہو. اتنی محنت بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس کو ضائع کرے جا رہے ہو، کھڈے لائن لگائے جا رہے ہو. جو یہ انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی محنت کا رخ بدل جاتا ہے. پھر سارا رخ اس کا بدلتا ہے کہ میں نے یار اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا، جھوٹ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. سمجھا جی بات؟ کہتا ختم ہو جاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، آزمائش جتنی بھی آ جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے حق بات کروں گا، بڑے سے بڑا دشمن میں آ جائے تو معاف کرنے کو فخر محسوس کروں گا، غصے کو پی جاؤں گا. یہ سمجھیے عبادت. ایک وقت غصے کو پی جانا لاکھ تہجدوں سے بہتر ہے. آپ کر گئے، پورا کنٹرول ہوتا ہے ایک عورت پر آپ کو، وہ بیچاری آپ کے پوری کنٹرول میں آپ کے پاس ہے، پورا آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، دھکے بھی دے سکتے ہیں، گھر سے بھی نکال سکتے ہیں. عجیب عجیب سٹوری روز سنتا ہوں عورتوں کی جو ظلم کی انتہا کرتے ہیں. ابھی پچھلے دن کی بات، عورت کو مارا، مار کے اس کو باہر نکال دیا، خون خون کر دیا، با پردہ عورت گھر سے نکال دیا، جو میں کچھ بھی نہیں بیچاری، باحیا شریف عورت نہیں خم کر رہے. بتائیں، یعنی ظلم کی انتہا انسان کرتا ہے. نیک کو نیک، ہم تو بھی مسجد میں ہو گئے نماز پڑھ کے. تو ایسے حالت کے اندر انسان یہ پوزیشن آ جائے اور انسان کو غصہ کسی پہ آ رہا ہو، عورت پہ بڑا غصہ آتا ہے، کسی بات کو غصہ آ جاتا ہے، سہمی ہوتی ہے عورت بیچاری، کیا پتہ کیا ہوگا میرے ساتھ. اس وقت کوئی انسان الحمدللہ کنٹرول کر کے اس کو معاف کر دے میں بدل جائے. اور جب اس کا دل جو خوش ہوگا اس عورت کا، تو عورت بدلا دے گی، اوپر سے رب تیرا کہے گا جب میں نے تجھے بھی بندے بخش دی اس معاملے. اور کئی انسان اس وجہ سے اولیاء اللہ بنے ہیں، ولی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کیونکہ ایک خلوق جو اللہ کی اس کے دل کو تم نے رکھ لیا ہے، پیار سے اس کو تم سمجھا دیا، خود پی گیا غصہ. غصہ پینا تو ایسا ہے کہ زہر پی سکتا ہے غصہ نہیں پی سکتا. انتقام کی آگ میں ہوتا ہے، کیونکہ سچ شیطان ہوتا ہے جو اس کو بھگلاتا ہے، بدلا لے. اور جس کے اندر کنٹرول ہو اس پہ تو اور بھی زیادہ اس کو شیطان بڑھائے کہ یہ کر دے، اس کو فلاں کر دے. کیوں اتنی طلاق کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اگر بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بات چھوٹی سی بات ہوتی ہے. ہزاروں عورتیں مرد ایسے ہیں جو حرام طریقے سے رہ رہے ہیں، مرد طلاق دے دیتا ہے اس کو، پھر کہتا نہیں میں نے نہیں دی، وہ کہتا نہیں، اور زبردستی اس عورت کو رکھتے ہیں. کئی کیسے نا ہزاروں کوشش ایسے آپ کو ملیں گے گھروں کے اندر، طلاقیں ہو چکی ہیں ان کی اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ کہتا نہیں تھا، اور پھر ادھر سے لے بھی لیتے ہیں فتوی ادھر سے. لیکن آخرت میں اٹھیں گے وہ لوگ بہت بڑے برے حالات میں اٹھیں گے. وہ طلاق تو ہو گئی، طلاق کے بعد آنے کے کوئی سائنس سے نہیں ہے، تو یہ تو بس زندگی کی چند دن کے بعد ہے، قبر میں جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا اس میں ہوا کس چیز سے غصہ آیا. تو جو یہ طبقہ سمجھ جاتا ہے بات کہ عبادت کے ساتھ، اللہ کے سجود کے ساتھ، اللہ کی ان تمام باتوں کے ساتھ جو انسان اس پہ محنت کرتا ہے، اس پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے.
وہ خواجہ معین الدین چشتی بن جاتا ہے، وہ صابر کلر پیا بن جاتا ہے، بختیار کاکی بن جاتا ہے، مجدد الثانی بن جاتا ہے، بہاؤ الدین نقشبند بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس وجہ سے بنے ہیں یہ لوگ، ان کی ہسٹری کو اٹھا کر ان کو دل کو اٹھا کر وہ دین سمجھ گئے۔ ہم جو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ان کو پوجنے جاتے ہیں، ان کو سجدے کرنے جاتے ہیں، ان سے اپنی تمناؤں کو پورا کرنے جاتے ہیں، ان سے مانگنے جاتے ہیں۔ کاش ہم جانے کے وہ کون سا دروازہ ہے، ہمیں کیوں جانے کے پاس؟ حقیقت میں ہمیں ان کے پاس اس لیے جانا چاہیے کہ ہم اس کے کریکٹر سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے وہ راز سیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو کیسے پایا۔ 100 میں سے ایک انسان کو جیسے اس وجہ سے جائے گا کسی اللہ والے کے پاس، وہ اللہ والے کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ دعا کر دیں، یہ فلاں کر دیں، یہ وہ مسئلہ کر دیں، یہ حل کر دیں، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کوئی نہیں جاتا کہ یہ شاہ سوار جو اللہ والا بنا ہے، بنا کس لیے ہے؟ جاؤ اس کے کریکٹر سے پوچھو، اس سے راز پوچھو کہ تو اللہ والا بنا کیسے تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ مثال ہے اللہ نے پیدا کیا مسئلہ کہ اتنے ایسی محنت کی ان لوگوں نے اصل دین پہ، اتنا اصل دین پہ، لیکن پوچھنے والا تو ہو، کوئی جا کے سمجھنے والا تو ہو۔ اسی لیے ہے کہ انسان جب اللہ والے تک اپروچ ہو جائے اور اپروچ نہیں ہوا، مقصد سمجھ جائے کہ اس منزل سے، اس کنویں سے کون سا پانی مجھے ملے گا، اور وہ سمجھ گیا تو سبحان اللہ، جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، وہ منزل پہنچ چکا ہے۔ وہ جو کریکٹر اللہ والے کے اندر ہے، جو سچ اس میں آ گیا، صداقت اس میں آ گئی، رحم اس میں آ گیا، محبت اس میں آ گئی، حلم اس میں آ گیا، صبر اس میں آ گیا، شکر اس میں آ گیا، ہر چیز اس کے اندر ایک منبع نور بنا ہوتا ہے۔ جب آدمی اس کو لینے جاتا ہے تو وہی چیز اس میں تقسیم کرتا ہے۔ نہیں سمجھ بات نہیں؟ صدیق بن جاتی ہے، بھی کہتا ہے کونوا مع صادقین، اللہ کہتا ہے وہ تو نے اگر انسان نیک بننا ہے تو جا، ایک انسان تیار ہو چکا ہے، منبع نور بن گیا ہے، جا اس کے سائے میں بیٹھ، تیرے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ اللہ نے کہا قرآن، بات سمجھ آ رہی میری؟ کون سی محنت کی ہے انہوں نے؟ کون سی محنت کی ہے؟ سجود نہیں کیے، صرف کیا کیا ہے؟ اللہ کو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ سمجھے بات؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ٹنگا مارتے رہتے ہیں، ادھر بھی تصویر مارتے رہتے ہیں، آنکھوں میں نہیں روکتے ہیں، زبان کو نہیں روکتے ہیں، جسم کو نہیں روکتے ہیں، پیٹ کو نہیں روکتے ہیں، حرام کو نہیں روکتے ہیں۔ کہ ذکر کو اثر ہی نہیں کر رہا، حالے تک بنے ہی نہیں ہے کوئی اللہ والا، ہمیں اڑے ہی نہیں ابھی تک، وہ خواب نظر ہی نہیں آتا، نبی ہمیں زیارتیں میں نہیں ہے ابھی تک، ہمیں تو فلاں۔ یہ وہی توقع ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ بدبخت انسان ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنی توقع رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور تم تو یہ بات کرتے ہو، اللہ کہتا ہے تم تو اتنے گر چکے ہو کہ تم تو بدبختی تمہاری قسمت پہ لکھی جا چکی ہے۔ داڑھی تو کاٹتا ہے، نماز کے بعد تو کہتے زیارت نہیں ہو رہی، بے پردی کی تم کرتی ہو، وہ کہتی جی تو ہمیں اتنے ہم تصویر کھینچتے ہیں، اتنے ہم تو درود پڑھتے ہیں، ایک کتنے کیا جی نہ پڑھتا نہ کچھ، کیا جی تو 10,000 دفعہ درود پڑھتی ہوں جی اللہ کے یہاں پہ، مجھ میں تو جذبہ آتا ہے، شیطان ہے اس سے آ جاتے تھے، تجھے کیسے جذبہ آ جائے گا؟ بات سمجھ نا؟ دین سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا سمجھ؟ یہ عبادت کا نام دین ہے ہی نہیں کہ ساری رات تہجد پڑھے، ساری عبادت کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ، خدا کی قسم شیطان ہے، جو کچھ بھی اس کو جلویں لائٹیں نظر آئیں گی نہ بزرگ نظر آئیں گے، وہ ساری شیاطین میں ہوں گی ساری چیزیں۔ اللہ کے دین میں اصول نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ نے تو ہمیں وہ عبادت دی کہ جو شیطان سے نہ ملتی ہو، ہم نے وہ عبادت کرنی ہے۔ یہ تو شیطان سے ملنے والی عبادت ہے، نہ فرمانی بھی کرتے رہو، سجدے بھی کرتے رہو۔ تو شیطان کو اللہ مل گیا تھا، اللہ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا اس کو۔ بولے سبحان اللہ، سمجھ گئے میرا پوائنٹ؟ تو رائٹ انسان وہ ہے کہ اللہ والے کے پاس بھی جائے اور اللہ والا بھی وہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ بیعت کر کے چھٹی ہو گئی تھی، ٹھیک بس تو پہنچا ہے، تیرا تعلق میرے ساتھ ہوگا، تیری نسبت ہوگی، پہنچ گیا، نہیں، تو ابھی تو منزل پہ پہنچا ہے، منزل پہ پہنچنے اب یہاں تو نے تیری محنت اب شروع ہوگی، یہاں پہ دروازہ اب کھلا ہے تیرا۔ سبحان اللہ، جس کا یہ دروازہ کھل گیا، نیک نیت کے ساتھ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا، ختم معاملہ بن گیا اس کا۔
وہ نیک نہیں تو آیا اس لیے کہ میں تو بس اب اللہ کو پانا چاہتا ہوں. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ لامحال اپنے شیخ کے قدموں میں چلے گا. شیخ اگر سود نہیں کھاتا کبھی سود نہیں کھائے گا. شیخ اگر داڑھی نہیں کاٹتا کبھی داڑھی نہیں کاٹے گا. ہمارے بہت بڑے بڑے نام پیروں گے داڑھی کاٹ دی، سارے مردوں نے داڑھی کاٹنا شروع کر دی. اب نام تو نہیں، میں تو سب سمجھ گیا ہوں. کیوں جی قرآن بہت سے پڑھتا ہے، تفسیر بڑی اچھی ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں عالم ہے، داڑھی کاٹ کے بیٹھ گیا، سارے مریدوں نے داڑھی کاٹ دیا. ہزار لوگ کیوں جی مجھے زیارت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے یہ کیا تھا فلاں کیا. استدراج، ایمان کمزور ہے. ہو نہیں سکتا کبھی ایسے انسان کو زیارت ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ رسول کی دینی خراب صحیح بات. کسی حفظ کے لیے نہیں بھیجا، کسی علم کے لیے کچھ نہیں. یہ تو سارے سپورٹ ہیں، اسباب ہیں ہمارے لیے. کس لیے؟ کہ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم نافرمانی سے بچ سکیں، عبادت کے لیے. اللہ کے لیے تو اتنی عبادت کافی. یاد رکھیں میری بات، ایک مومن ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے لیے وہ اتنی عبادت کر لے، اتنی کافی ہے. کیا کہ وہ سبحان اللہ دل کے ساتھ کہہ دے. کروڑوں فرشتے وہ صرف یہی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف سبحان کی تصویر سے یاد کرتے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے بات کی؟ میرے مومن اگر سچے دل کے ساتھ، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا، اگر سچے دل کے ساتھ ایک مومن صرف یہ کہہ دے کہ سبحان اللہ، اللہ کہے تیری عبادت قبول ہے. کیونکہ اس کا یہ جو تم نے کلمہ کہا ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک دم یہ آسمانوں پہ گیا ہے، جنت پہ تیرے درخت کو قائم کر دیا ہے، تیرا لنک جنت کے ساتھ اس نے ملا دیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو عبادت تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہمیں نماز دے دیا. الحمدللہ. ابھی میں نماز کی بات کروں گا تو پھر آپ سے پتہ چل جائے گا نماز کیا چیز ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، کتنی ضروری چیز ہے ہماری زندگی کے اندر یہ نماز. اس کے بغیر انسان کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی انسان. تو میرے بھائیوں، ہم سوچیں کہ اب ہم سمجھ گئے کہ ہماری عبادت جو حقیقت میں کیا ہے، اس عبادت کے ساتھ جو اللہ نے 5 وقت ہمیں دی ہے، اس عبادت کے ساتھ ہمیں جو سب سے بڑی عبادت جو کرنی ہو کیا ہے، کہ نافرمانی سے بچنا ہے. دل میں بغض نہ آئے، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، غصہ نہ ہو، کینہ نہ ہو کسی کے خلاف. صاف اور شفاف دل ہو، سچے دل سے مسلمان کو ملے. ایسے شیشہ ہوتا ہے اس طرح انسان سامنے کھڑا ہو. سلم المسلمین نہ کرتا، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے بھی نگاہ سے بھی، سوچ میں بھی نہ جائے، سوچ میں بھی نہ جائے. ایک صحابی تھے بیٹھے ہوئے، سارے صحابی بیٹھے تھے. تو آئے اللہ کے نبی فرمایا کہ کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے یہ جنتی ہے. جب اٹھ کے گئے نا وہ، پھر دوبارہ آئے 1-2 دن کے بعد، پھر بیٹھے تھے صحابی، اٹھ کے گئے کہ کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے یہ جنتی ہے. تیسری تو پھر یہ واقع ہوا، آپ نے پھر بشارت دی. ایک اٹھ گیا فقیر، کہتے یار یہ جنت کی 3 تھپے لگے اس کو، یہ کیا عبادت کرتا ہوگا. چیخوں یار میں بھی کو کام اس سے. اس نے گول کیا بستر، پیچھے پیچھے چلا گیا، اپنے دیہات میں رہتا تھا. چلا کہ جی میں کچھ دن آپ کے پاس مہمان ٹھہر چاہتا ہوں. بسم اللہ تشریف ٹھہرے، سیدی سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھہریے. اس نے آج میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کون سی عبادت ہے، لیکن نہیں اس کو 3 دفعہ ٹھپے لگے ہیں کہ تو بخشا گیا، جنتی دیکھنا تو یہ صحابی جنتی. اب اس نے کیا جہاں وہ صحابی دیکھ کر میں صحیح رات جاگتا رہا، وہ بھی صحابی تھے. کہتا میں جاگتا ہوں، کہتے ہیں اب یہ اٹھتا ہے، اب اٹھتا ہے. کہتا نماز پڑھی عشاء کے بعد، ساتھ پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نے آرام سے گیا، بستر پہ لیٹ گیا. میں اٹھا بھی، میں وہی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. میں کہ یار یہ کیا چکر ہے، تہجد تو پڑھتے ہی وہ کیا کیا، کوئی نہیں اٹھا. سو گیا، اٹھا اپنے کام پہ لگ گیا. پھر
میں ایک دن اور ٹھہرنا چاہتا ہوں، ٹھہر دو. پھر اس کے دن کا آبزرو کیا اس نے کہ دن میں کیا کرتا ہے. دیکھو بڑے اچھے طریقے سے 5 نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے الحمدللہ. پڑھ کے اپنے کام کاج پہ لگ جاتا ہے، بکری کو لیتا چلانا شروع کر دیتا. کس وقت کرتا ہوں، کیا ہی بات کرتا ہوں، نہیں سمجھا اس کو. 3 دن ہو گئے جب کچھ نہ نظر آیا اس کو تو جانے لگا. اس نے کہا بھائی جا رہے آپ؟ کہتے ہیں جا رہے. آئے کیوں؟ کہتے آئے تم اس لیے تھا، سچی بات آپ کو بتا کہ میرے سمجھ سے بات. اس طرح یہ واقعہ ہوتا 3 دفعہ آپ اٹھ کے گئے، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کہ بخشے اور جنت ہے. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں. تو میں نے تو کوئی ایکسٹرا عبادت نہ اشراق دیکھی ہے نہ چاشت دیکھی ہے آپ کے جو ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بتا رہا ہوں آپ کی عبادت کہ تیری کون سی عبادت ہے. میرے بھائی جو یہ نماز روز پڑھتا ہوں میں تو کچھ نہیں کرتا. کہتا سوچ کیا کرتا ہے آخر تو؟ کہتا ہاں اتنا میں ضرور کرتا ہوں کہ جس وقت میں اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو آبزرو کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور سے اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں کہ تیرے کسی کے خلاف کینہ تو نہیں ہے دل کے اندر، کہ بغض تو نہیں رکھا کسی مسلمان کے لیے تم دل کے اندر. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل بالکل صاف ہے، ہر ایک کے لیے محبت کے لیے ابلا ہوا ہے، میرا دل کلین ہے، تو میں اللہ کو یاد کر کے سو جاتا ہوں. میں راز پا گیا تیرا، سمجھ گیا تیری عبادت صحیح ہے. دوست نہیں سمجھے بات؟ سجدے لمبے لمبے ماننے تو جو یہ کام کرتا ہے. اور پھر بد وقت انسان وہ ہوتا ہے اس کے باوجود پھر جی میں تو بخشا ہوں جی، میں تو بڑا اللہ دا ولی ہوں، میں تو اے کرنا کیونکہ اس نے بری کی. بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلوں اب پوائنٹ یہ آ گیا دوستو، اصلاحی نقطہ یہ نکلتا ہے. ہم سب صوفی حضرات بیٹھے ہیں، جنت کی متلاشی ہیں. بڑے بڑے لوگ تعریفیں کرتے ہوں گے آپ کو، بڑا نیک آدمی ہو جی، دیکھیں ماما پاند ہے، ڈاڑی رکھی جی کتنا خوبصورت ہو گیا جی، گیا سی توبہ کتنی بیعت ہو ہے سارا. سن لو کہڑی بیعت ہوندی ہے، کینوں کہ بیعت ہوں دس ہے. جس شیخ کے پجاؤ اس شیخ کے ساتھ چلو. خود تلاش کرو کہ اس کے اندر کیا نعمت ہے، اللہ نے یہ مقام اس کو عطا فرمایا. نہ کسی خاندانی نے سے ملتا ہے، نہ سیدوں سے ملتا ہے، نہ فاروقی صدیقی. نہیں میرے بھائیوں، یہ نعمت اس کو ملتی ہے جس نے اس کم کا کام کیا ہے، جس نے وہ عبادت کی جو اللہ چاہتا ہے. اس شیخ میں، اپنے شیخ میں وہ چیز تلاش کرو، پھر اس کو فالو کرو اگر آپ صادق آدمی ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اس کو کہتے ہیں مریدی اور شیخ، اور کوئی نہیں ہے. میں گیا جی بڑے کیا تھے وہ جی، بڑے حدیث سناتے تھے، بڑے محدث سے، بڑا فلاں تھا، یہ تقریریں بڑی اچھی کرتے تھے، کیا بیان تھا، بخاری شریف کا ختم کیا کرتے تھے، فلاں. کوئی تعلق نہیں. شیخ وہ ہے جس کی خصوصیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 10 سال بھی آپ اس کے ساتھ رہیں تو اس کو آپ کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہ دیکھیں، آپ اس کو کسی کو حسد کرتے ہوئے نہ دیکھیں، کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہ دیکھیں. کیونکہ آپ کا رول ماڈل وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا رول ماڈل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے اس دربار سے سب کچھ لیا ہے، اسی دربار سے تم کو تقسیم کر رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو بات ہوئی یہ مرید شیخ کی، پتہ تھا نا صحیح مرید ہے بندہ. اس شیخ کو بھی آپ بدنام کر رہے ہیں، اس سلسلے کو بدنام کر رہے ہیں. چشتی ہے تو چشتی خاندان کو بدنام کر رہے ہیں، قادری ہے تو قادری خاندان کو بدنام کر رہے ہیں، نقشبندی ہے تو نقشبندی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سب عذاب آپ پڑ جائے گا. آپ یہ سمجھیں گے بس ذکر کر لو کہاں بن گیا. چشتی ایسے ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، قادری ایسے ذکر کرتے ہیں، سہروردی ایسے ذکر کرتے ہیں، نقشبند کوئی چیز نہیں. اصل چیز یہ دیکھیں کہ گناہوں سے کیسے بچتے ہیں. انسان وہ انسان بنتا ہے. بات یاد آ رہی ہے مجھے، سنا دوں. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے. حضرت احمد علی لاہوری انڈیا سے ہیں، ہندو تھے، ہندو خاندان میں پیدا ہوئے، خالص ہندو تھے. اسلام میں بڑا مارا، ان کی فیملی نے مارا. وہ باقی ہندو تھے سارے، گرجوں میں جاتے تھے، سجدے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اس خدا کو میں نہیں مانتا. مسلمان ہو گئے. بڑی ہسٹری ان کی.
بہت بڑے عالم ہوئے پڑھے، لیکن انہوں نے اس پہ محنت کی. وہ تو سمجھیں کیوں اللہ کے ولی بنے ہوئے، سمجھیں گے نا آپ. نفس کو جو مارا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوں، ان کا واقعہ آپ کو سنا. ان کی منقبت کروں گا تو بات اور نکل جائے گی. ان کی تعریف شروع کی میں نے تو بہت بڑے، اور ہمارے میرے جو شیخ تھے قدس اللہ، ان کے بہت بڑے دوست بھی تھے آپس میں. بڑے قصے ہیں ان کے، اگر میں سناؤں آپ کو. آج بھی ان کی قبر سے مزنگ شریف ایک جگہ ہے، مزنگ وہ ہے مزنگ جس کو کہتے ہیں، قبرستان ہے بہت بڑا لاہور کے اندر. میرے تعلق لاہور سے بھی ہے. لاہور کے اندر مزنگ قبرستان ہے کہ بہت بڑا، چوپڑجی جاتے ہوئے آتا ہے، بہت بڑا قبرستان ہے لاہور کا. وہ وہاں پر ان کا مزار ہے. اللہ کی قسم آج بھی دنیا حیران ہوتی ہے کہ ان کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے، کچی قبر ہے، پکنے نہ خوشبو سنیں گے آپ جا کر. حضرت لاہوری کی بات کر رہا ہوں. عجیب ان کے کرامات. تو وہ سناتے ہیں عجیب قصہ ان کا میں نے پڑھا ہے. بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا، انہوں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت ہی نورانی شخص نظر آیا مجھے. نور والی آنکھیں نور کو پہچان جاتی ہیں نا. کہتے وہ بالکل مختلف آدمی نظر آیا. تو میں اس کے پاس گیا، میں کہ اس میں سلام دعا تو کروں. کون ہے؟ بازار تھا جیسے بازار چلتا ہے، لاہوری کی بات. کہتے کہ میں اس کے پاس ہو گیا، میں نے سلام کیا تو کہتا وعلیکم السلام. عجیب نور تھا اس میں. جب میں انہوں نے وعلیکم السلام کے بعد فوراً مجھے کہا، اور میرا نام لیا انہوں نے، کہ احمد علی انسان کہاں گئے؟ میں کہ انسان حضرت انسانی تو نہیں، سب پھر رہے ہیں جو بازار لگے ہوئے، ساری دنیا پھری ہے، انسان ہی ہے. تو کہتا ہے اس کے بعد مجھے جملہ کہا کہ یہاں کہاں انسان ہے، یہ انسان ہے. کہ اس وقت میری نظر نیچی تھی کہ نظر اٹھانا انسان کہاں ہے. تو کہتا ہے میں جب نظر اٹھائی تو اب نقشہ بدل چکا تھا، تصرف کر دیا انہوں نے میری آنکھوں پر. کوئی کتا تھا، کوئی بلی تھی، کوئی خنزیر تھا، کوئی کھدا تھا، کوئی شکل نہیں بدل گئی. سب کے اصل کریکٹر نکلا ہے، سب کی اصلتیں نکلے اندر میں، جو وہ اصل دین نکلا ہے انسان کا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ اصل انسان کا نکلا. جھوٹ کی شکل بن جاتی ہے، غیبت کی شکل بنتی ہے، حرام کی شکل بنتی ہے، حب دنیا کی شکل بنتی ہے، فراڈ کی شکل ملتی ہے، حرام کی شکل ملتی ہے. سب کی وہ شکلیں کتے بلی گدھے والی اصل شکل وہ بن جاتی ہے انسان کی، جو وہ فیل کرتا ہے اللہ کی نافرمانی. اور آخرت میں قبر میں اس شکل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو. میرے بھائیو اصلاح کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ، آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا تھا میں اپنی اصلاح اپنی بات کروں گا. اللہ نے مجھے بٹھایا ہے تاکہ رمضان آنے والا ہے، میری کوئی اصلاح ہو جائے، کچھ محنت شروع کر دوں اپنی زندگی پر. ان باتوں میں نہ جائیں. بہت بڑا سجدے کرنے والا ہے، بڑا کرنے والا ہے. اصلاح کریں اندر اپنی، ورنہ اس شکل کے اندر انسان ہوگا. جب آپ کسی ظلم کر کے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ظالم کی شکل کیسے بنتی ہوگی. کون کون ظالم گزرے، فرعون، حمان کی قسم کی ظالم، ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ ڈھال دیتا ہے ان کو، اور قیامت ان کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. نافرمان، دقیانوس، فراڈی، دھوکے باز، دنیا بڑی پڑی ہے، چرسیے، اور جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. سوچ نہیں سکتے گناہوں کے آپ. اللہ کو کیسے کیسے گناہ انسان کرتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں کچھ بات کر رہا ہوں، بات دیر ہو جائے تو تصور سننا غور سے میری بات میں. گھبرانے کی ٹائم زیادہ ہو گیا. تو کہتے میں حیران ہو گیا، آنکھیں بھی غائب، انسان جانوں گے تھے سارے. میں نے جب مڑ کے دیکھا تو آدمی وہ غائب ہو چکے تھے. دوبارہ مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا کہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے. خضر السلام ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، پیغام دے گے. ان کے کیا پیغام دے؟ اندر صاف کرو. وہ خود پیر تھے نا بہت بڑے، جہاں اپنے مریدوں کو بتا کہ اندر صاف کرا اپنے مریدوں کو، ورنہ یہ حال ہوگا سب کو. ظاہری چیزوں میں کچھ نہیں ملتا. نہیں سمجھے بات؟
اور یہی سب سے بڑا مشکل کام ہے. تہجد پہ اٹھ جائیں گے آپ, مشکل نہیں ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, سب اٹھیں گے, ذکر کر لیں گے آپ, کوئی مشکل کام نہیں, سب کچھ کر لیں گے. لیکن یہ کام نہیں ہوگا ہمارے سے کہ غیبت چھوٹ جائے, جھوٹ چھوٹ جائے, کینہ نکل جائے. کینہ ایسی چیز ہے کہ لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بخشتا جن کے دلوں میں کینہ ہے. لیلۃ القدر میں کہتے ہیں ان آدموں نے میں بخشوں گا جن کے دلوں میں کینہ ہے. فل ہوتے ہیں حرم شریف کینے والوں سے, تو سب بخشے ہوئے ہیں. ہے ہی جگہ بخشنے والی, جو اثر حاجی ہوگا تو بخش جاتا ہے اسی وقت. قانون تو وہی اللہ تعالیٰ کا, لیکن ہو تو صحیح کو کہ جو اپنے آپ کو صاف کر کے جا رہا ہے روزے پر, اپنے آپ کو صاف کر کے جا رہا ہے طواف پر جا رہا ہے, پکی توبہ کر رہا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ دہشت اللہ ہے. آپ تھوڑی سی گھبرا جاتے ہیں آدمی, گھبرا گئے ہم سب لوگ کہ اب ہوگا کیا ہمارا, اب سیدھے کیسے ہو. تو لائن یہ ملتی ہے سب سے پہلے کہ اب ہم نے جو کوشش کرنی ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم درمیانی طبقے کے آدمی ہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم کرتے ہیں, ہر چیز ہم کرتے ہیں. نیچے والے تو لوگ نہیں ہیں, ابھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوں, میں درمیانی طبقے سے مخاطب ہوں. تو اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ نمبر 1 کہ کبھی اپنے آپ کو بخشا بخشائے نہ سمجھو, فخر میں نہ آنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں بس ماشاءاللہ. نہیں, وہ کون ہوگا؟ بدبخت ہوگا انسان جو باوجود گناہ کے اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں صحیح ہوں, ٹھیک ہوں, میں نے یہ خواب دیکھ لیا, میں نے فلاں چیز دیکھ لیا, میں نے اتنی تصویر کر لی. نہیں, وہ بدبخت انسان ہے. اپنے آپ کو ہم نے ناپنا ہے تو کس چیز سے ناپنا ہے کہ اندر یہ میرے گناہ کتنے کم ہو چکے ہیں. اب اللہ اس پہ کیا حکم فرماتے ہیں قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ومن الخیر آخرت, جو آدمی چاہتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے, ٹھیک ہے, اب یہ چاہ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہ چیز ختم کرنی ہے اپنی, اللہ کی نافرمانی. کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے, تو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن کے اندر کیا کرے. نمبر 1 وسائل سارا کوشش کرے, اور کوشش پہ اپنا حق ادا کرے اس کوشش پہ. بات سمجھ آ گئی کیا؟ کہ اب بندے کو سنائے کہ اگر تو واقعی آخرت چاہتا ہے اور بدبختی سے نکلنا چاہتا ہے, اور تو اس درجے پہ نماز شماز سب پڑھ رہا تھا, اب تجھے کوشش کرنی ہے, لیکن کوشش ایسی کرنی ہے کہ کوشش کرنے کا حق ہے, یعنی کہ سنسیئر ہو کے تو نے کوشش کرنی. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے پوائنٹ دے دیا ہمیں کہ گھبرانے کی بات نہیں. ٹرائی فار دیٹ, ٹرائی کرو. کیا ٹرائی؟ کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, میں حسد نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کوشش کر, یعنی پر تو پہنچ گیا ہے, سایہ سایہ وہ مومن, لیکن ایمان شرط ہے اس کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی نا؟ رکھتے ہیں ہونا چاہیے مومن آدمی, اس کو میں نسخہ بتا رہا ہوں تعالیٰ, یہ کافروں کے لیے نسخہ نہیں ہے, نہ مانو نہیں ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کی نسخہ بتایا جائے, جو کلمہ پڑھتا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے. دون خیر الآخرت, جو اپنے آخرت چاہتا ہے, پہلی چیز یہ کہ کوشش کرے گا, کوشش اس کرنے کا حق ہے, اور وہ مومن بھی ہو. من کہاں پھر بڑی بات کہہ رہا, من کہاں سائیں مشکورا. سبحان اللہ. کہ اب تو فکر نہ کر, اب تو فکر نہ کرنا. پھر اب تو نے اپنا ٹارگٹ لے لیا ہے کہ تو نے اب عبادت کرنی ہے, لیکن شیطان سے مختلف عبادت کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو نے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی ہے. جب یہ تو کوشش کرے گا تو کہاں سائیں مشکورا, اور تو کوشش کرتا میرے پاس آ گیا, کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میں نے تیری کوشش کو مقبول کر لیا. کیا بات ہے, رحیم اور کریم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اس کی فکر نہ کر,
تجھے جھوٹ نکلا نہیں نکلا، حسد نکلی نہ نکلی، کینہ نکلا، کہتے اس کی فکر نہ کرنا، لیکن اگر تو کوشش کرے، اور میں جانتا ہوں سائنس آیا کا ہے، تو مجھے پتا چل جائے گا تو صحیح نیت سے کر رہا ہی نہیں کر رہا، اس پہ تو صحیح کوشش کر رہا ہی نہیں کر رہا، یہ مجھے پتا لگ جائے گا، ڈنڈی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کوشش نہیں کرنی، کس کو؟ اپنے رب کو دکھانے، کوئی معاملہ تیرا میرے سے پڑے گا، جب تو میرے پاس آئے گا تو تعلق تیرا میرا ہی ہوگا، تو میں اس کو سمجھ جاؤں گا کہ تو نے کوشش کی تھی پوری، لیکن تیرے اختیار سے نکل چکا تھا، میں کہوں جا تو جنت میں جا یار، تو ڈنڈی نہیں ماننی اللہ تعالیٰ سے، وہاں کوشش کیا ہوگی؟ سایہ ہوگی، پوری حق والی کوشش تجھے کرنی پڑائی۔ اب ہمیں لائن مل گئی نمبر 1 کہ ہمیں عبادات کرنی ہے، الحمدللہ، عبادت کے ساتھ دوسری عبادت، ہم اصل عبادت ہم وہ کرنی ہے کہ ہماری شیطان سے ممارست نہ ہو۔ شیطان تو نافرمانی نہیں کرتا تھا نا، تو ہم نے نافرمانی نہیں کرنی، تب یہ ہماری عبادت مقبول ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے اس چیز پر۔ اب کوشش کیا ہے؟ ہاؤ کین ڈو دم سایہ فور دیٹ، جو اللہ چاہتا ہے کہ سایہ اور سایہ ہو۔ کوشش نہیں، حاجی میں کوشش کہ کوشش کا طریقہ پھر یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ تجھے کسی ایسے انسان کے پاس جانا پڑے گا جہاں تجھے وہ کوشش کرائے، تو خود نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا اہل الذین اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ اگر اب تم انسان بننا چاہتے ہو، سمجھ گئے پوائنٹ، تم اس بیماری کو نکالنا چاہتے ہو، تو اب تم ایسا کام کرو، جا کسی اللہ والے کو تلاش کر اور اس کے پاس چلا جا۔ جب تو اس کے پاس چلا گیا تو اب تیری کوشش شروع ہو گئی ہے، لیکن جب تک تو تلاش کرتا رہے گا، اس کے پاس گیا نہیں، اس نے تیرا ہاتھ پکڑا نہیں، اس وقت تک تیری کوشش نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ کوشش تو نہیں کر رہا جو میں نے بتائی ہے، سایہ کرنی ہے تمہیں کوشش۔ بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں جو قرآن بتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ نکال لیں گے، وہ جھوٹے ہیں، وہ بدبخت ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ الگ ہے، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نکل ہی نہیں سکتی یہ بیماری کسی طریقے سے بھی، اسی طریقے سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ کائنات میں کبھی نہ بھی نبی نہ بھیجتا، میں یہ کتاب ہی بھیج دیتا۔ ایک کوہ طور پہ سے جلوہ پھینکا تو تمہارے بھی جلوہ پھینک سکتا تھا میں، یہ کوئی مشکل نہیں تھا تم لوگوں کو صحیح کر دینا، لیکن کیوں میں نبی بھیجتا رہا؟ اس لیے کہ جب تک نبی نہیں آئے گا اور تم نبی کو فالو نہیں کرو گے، تم صحیح ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری نیچر میں یہ ہے۔ اور جب نبی چلے جائیں گے تو پھر کون آئے گا؟ پھر نبی کے نائب آئیں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، متقی ہوں گے، تو وہی کام کریں گے نبی کریں گے۔ مشائخ کے پاس دوسرا کام نہیں ملتا، وہ نہ آپ کو درس سکھاتے ہیں، نہ حدیث سکھاتے ہیں، نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ واعظ سکھاتے، کچھ چیز سکھاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے جو نبی کا کام تھا، وہ کیا اندر سے صاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا آپ کو اندر سے صاف کر رہا ہے، اس کی محنت اس پر ہے، تو سمجھو آپ رائٹ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور وہ سب سبز باغ دکھا رہا ہے، جی تو نکل گیا تو فلاں ہو گیا تو مقام پہ پہنچ جائے گا، بخشا گیا، تیرا ہمارے سے تعلق مل گیا، ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، ہمارا لنک ملتا ہے۔ اللہ، یہ سب ڈرامے ہیں۔ اللہ سے سایہ سایہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، یہ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں مطلب مسلک کو چلتا نہیں، سمجھ نہیں بات آپ کو، میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ کل جوتے آپ کو پڑھنے ہیں کہ کیوں بت پرستی کرتا رہا تو ایسے انسان کے ساتھ کیوں گیا؟ اگر 10 سال تو بیٹھ رہا، کیا تیرا کوئی گناہ نکلا؟ کیا تجھے اس نے کسی کوشش پہ ڈالا؟ کیا اس نے کوئی طریقہ تجھے بتایا؟ نہیں جی، جاتے تھے ہاتھ چومتے تھے، پیسے دے جاتے تھے، سجدے کراتے تھے، نہیں جی بس حضرت آ گیا، بس ملاقات ہوگی، منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، پیچھے چلے گئے، ان سے بیعت کیوں ہے؟ بہت جی صبر، ہم بھی بڑے اللہ والے، ہم بھی ہو گئے۔ یہ کون سی بات؟ یہ کون سا تعلق؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ برا نہیں لگ رہا نا؟ یہ کیا بات؟ نہیں جی یہ بڑے گدنیش ہیں، بڑے اونچے والے جی، بس پاس جب ہیں الحمدللہ، دیکھیے تمہارا کس میں اصلاح ہو رہی؟
نہیں جی وہ تو وہاں رہتے ہیں، بس وہاں ہم دعا کرا لیتے ہیں، فلاں ملک میں، ہم اس ملک میں، اس جگہ میں، ہم اس جگہ پہ. کبھی ایسا ہوا؟ کوئی صحابی ایسا دیکھی صحابی تھے جو عاشق کرنی تھی، سبحان اللہ، اویس کرنی، اس کے تو مدینے کا منہ کر کے اس کا دعا مانگتے تھے ان کے لیے، اتنی محبت تھی ان سے. میرے بھائیو یہ سب کسی کا قصور نہیں ہے، ہم دھوکے باز خود اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں. سمجھنے میں بات نہیں سمجھ رہے، یہ صحت نہیں ہے، ورنہ شیطانی عبادت ہوتی رہے گی. یاد رکھیں، سجدے بھی ہوں گے اور سارے گناہ بھی ہوں گے، یہ شیطان کا کام تھا. کہ اس عبادت کے لیے میں تمہیں بھیجا ہی نہیں، ڈفرینٹ عبادت چاہتا تھا میں تمہارے سے. بڑا قیمتی نقطہ سنایا میں آج آپ کو. دھوکے نکل جاتے ہیں آدمی کے ساتھ. تو اب جو لوگ محنت نہیں کر رہے اس پہ، ورنہ نہیں کب انہیں پتہ لگ جائے گا. یاد رکھیں، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اہمیت نہیں ہے اس چیز کی کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا یا اس گناہوں کو نکالنا، وہ چھوٹا کر دیا شیطان نے ہمارے لیے. ہمیں منافق بنا دیا ہے، ہمیں کافر بنا دیا ہے، ہمیں تو بالکل ہار بندر کتے بنا کے رکھ دیے شیطان نے. ہمیں ایسے ایسے گناہ ہم سے کراتے ہیں. معلوم نہیں آپ کو جب غیبت کرتے ہیں تو کتنی بڑی سزائیں قرآن نے بتائی ہیں کہ جس سگے بھائی کا گوشت کھانا، اس سے بڑی اور کیا ہوگی بات. وہ کھانا ہوتا ہے تو کتنی پلیٹیں کھا جاتے ہیں ہم دن کے اندر، مجھے آپ بتائیں، سگے بھائی کی گوشت. یہ قرآن ہے، حدیثوں میں اور نہیں جی صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، فلاں کی، اس میں نقطے نکالے، قرآن میں نقطہ نکالے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں، پوری لسٹ دیے گناہوں کی. سورہ حجرات میں آپ دیکھیں، غیبت مت کرو، ظن مت رکھو، گمراہی مت کرو، پوری لسٹ دی اللہ تعالیٰ نے. کسی کے خلاف یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، غیبت مت کرو، جقبتو بعد بات، کسی کی غیبت کرنا مت کرنا. ایسا ہے تو سگے بھائی کا گوشت کھا لے. بس شیطان نے یہ تم نے تہجد پڑی صبح، یہ چھوٹی جائے کوئی بات نہیں، استغفار کر. تو نے تو یار حج کر گیا ہے، پانی پی گیا ہے زمزم، اور تم نے تو کھجوریں کھائی ہیں مدینے کی، تو بخشا گیا ہے، تیرے چہرے پہ نور آ رہا ہے. یہ غیبت شبت کو تو حکم آ رہا ہے، تو سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کیا زیادت کر کے ہے تو. سمجھ رہی بات؟ حق مار جاتے ہیں، بہنوں کے حق کھا گئے، بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، ماں کے حق کھا جاتے ہیں. لوٹ مار دنیا مچائی انہوں نے، پتہ نہیں کیا، یعنی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اثر یا نماز پڑھ لیں گے، نمازی بن گئی، پکا نمازی ماشاءاللہ، صبح شام نماز پہ جاتا ہے. ایک چرس بیچتا تھا لڑکا، اس کی ماں سے پوچھا، پکڑا بھی بےچارا، پھر گیا کہ کہاں ہوتا ہے تیرا بیٹا؟ وہ تو عبادت کرتا ہے ساری رات. کدھر؟ آتا ہی نہیں، صبح آتا ہے عبادت کر کے، وہ تو ساری رات عبادت میں بیٹھا رہتا ہے مسجد کے اندر. وہ کام چرس. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا آدمی انسانوں کو، یہ بہت متقی آدمی مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے. جب نزدیک جا کے دیکھیں پتہ لگ جائے گا کیا کریکٹ. اندر ہے انسان، باہر نہیں ہے. انسان کدھر ہے؟ اندر ہے. یہ جستے خاکی ہے، اصل انسان اندر ہے. اس کا نکلتے ہیں بات. جب سوتا ہے نا آدمی تو اندر سے انسان نکلتا ہے، جو خواب میں دیکھتے ہیں اندر نکل آتا ہے باہر سے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے انسان. روز صبح شام اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، روز صبح شام دکھاتا ہے. مجھے بتایا کہ میں بیٹھا ہوں، مجھے آنکھیں نہیں بند ہو رہی، کچھ بھی نہیں رہا. جیسے بستر پہ جاؤں گا آنکھیں بند، جیسے ٹیکا نہیں لگا دیتا آدمی، ایسی ہوتا نہیں. نیند ایسی ہوتی ہے نا، یہی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانس بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیا ہو گیا ایک دم؟ کیا کھا لیا؟ بالکل صحیح بیٹھا. ابھی 10 منٹ کے بعد ابھی بیڈ بچھا دینا مجھے، آپ گرم کر کے بیڈ ڈال دینا مجھے پتہ میں تو ابھی غائب ہو جاؤں گا، آپ سب غائب ہو جائیں گے. ہوگا نہیں، لائٹیں بند کریں، سب کے بیڈ بچے 10 منٹ کے اندر سمے بدل جائے گا سارا. کوئی کھراٹا مار ہوگا، کوئی کہیں پہنچا ہوگا، کہیں پہنچا ہوگا 10 منٹ میں، کیونکہ اصل انسان نکل گیا. قبرستان تو ایسے ہی ہے. اس سے زیادہ ثبوت کوئی ہے آدمی کے لیے؟ مجھے بتائیں.
نہ آپ پھر کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں، آپ پہ سانپ پھر رہا ہے، بچھو پھر رہا ہے، کچھ بھی آپ ایسے کر دیتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، آپ کو ہاتھ کٹ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، چور آپ کو چوری لے کے جا رہا ہے، گھر کے آگ لگ رہی ہے، نہ پیسوں کو پتا، نہ تجوریوں کو پتا، نہ جیب کا پتا، جو صبح حساب کر کے آپ آئیں، جو جمع کر کے آئیں، بینکوں میں رکھے ہیں، کون ان اے منٹ بیڈ نے غائب کر دی ساری چیزیں. تو اللہ کہتا ہے کہ قبر میں تو جائے گا تو یہی حال ہوگا تیرا، بالکل تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ختم ہو چکا ہوگا. اندر سے انسان نکلا تھا. تو اب خلاصہ بات کیا ہوئی کہ اب جو ہم نے کام کرنا ہے، درمیانے طبقہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، کوئی مجھ پہ محنت کرنے کی، پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، پتہ ہے رمضان روزے رکھنے ہیں، پتہ ہے شراب پڑھنی ہے، اس پہ تو کوئی ایسی بات توجہ کس پہ ہم نے کرنی ہے، وہ جی میں نے آپ کو بات بتائی. شیخ تک بھی پہنچ گئے الحمدللہ. اب محنت کریں، سعی کریں، سایہ کریں، جو ایسی کوشش کہ اللہ جانتا ہے صحیح محنت کر رہا ہے. جھوٹ نہیں، آپ اس پہ جرمانے لگا رہے ہیں، جھوٹ پر غیبت نہیں نکل، غیبت پہ آپ جرمانے لگا رہے ہیں، کیوں نہیں نکلتی، میں کیوں کرتا ہوں ایسے. حسد آ رہی ہے، حسد کیوں آ رہی ہے مجھے، پھر جائیں اپنے شیخ سے پوچھیں حسد کے علاج بتائیں مجھے. حسد بجائے تعویذ لینے کے پاس نہیں، میرے پاس یہ لینے ہیں آپ. حسد نکال دیں میرا غصہ، حسد نکال دیں میرا. بیوی تنگ آئی میرے غصے سے، بچے بہت ڈرتے لگے مجھ سے، بھاگنے لگے سارے، فلاں دوست بھاگ گئے میرے، یہ ہو گیا. بتایا مجھے کچھ، میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کروں. That's just a great topic between you and me. تب فائدہ ہوگا نا اس بات کا کہ جو کچھ میرے میں کیپیسٹی ہوگی، میں نے سیکھا ہوگا. I'll tell you about it. اور سب سے بڑی چیز ایک اور آ جاتی اس میں، بتانے سے نہیں آتا، دعا سے آتا ہے. تہجد میں اٹھ کے شیخ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف شفاف کر دے، اس کی کینہ نکال دے، نکل جاتا ہے. شیخ ہوتا ہی نہیں، لیکن تعلق ہی نہیں رکھا شیخ سے. ملنے ہفتے میں 1 دفعہ 5 دفعہ، وہ بھی کبھی جمعرات میں ادھر ادھر دیکھنا. شیٹس میں نے آپ کو دی ہیں، کہیں بھی یہ مجھے بتا دیں کسی جگہ بھی سسٹم ہے، چیلنج کرتا ہوں میں آپ. یہ کیوں کہ میں جانتا ہوں میری ڈیوٹی ہے کہ ان کے اصل دین دو، ان کو نمازوں والا نہیں، تزکیہ سکھاؤ ان کو، صفائی اندر ہونی چاہیے، تب تیری بندے صحیح ہوں گے میرے پاس آئیں گے. کچھ یہ کراتا ہے نقشبندی کا دے چشتے، چیلنج کرتا ہوں، یہ بتا دیں کسی شیخ نے یہ کام کرایا ہے سیٹ والا؟ بتائیں. 40 دن تک رگڑے مارتا ہوں آپ کو میں، اور کنٹرول کرتا ہوں اور گناہ دیکھتا ہوں آپ کے، ہے یہ نہیں کرتے اتنی کوئی محنت. 40 دن تک ایک انسان کو ہزاروں لوگ، کتنے لوگوں کو ملتے ہیں. کیسے کرتا ہوں یہ کام، پھر ملتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں نا جن کی شیٹیں آتی ہیں الحمدللہ، جو محنت کر رہے ہیں، عورت بھی مرد بھی. ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں. شیٹ کرنے والے قرآن دے رہا سائم مشکورہ، تم بخشے ہو، فکر نہ کرو. کتنی بڑی خوشخبری آ رہی ہے لوگوں کے لیے کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سمجھ گئے ہو، تم نے کوشش کی ہے کہ تم نے شیخ کو پکڑا ہے، شیخ کو ڈھونڈا ہے، شیخ کے پاس جاتے ہو، اور تم شیخ سے اپنی محنت بھی کرا رہے ہو، تم اپنی شیٹیں بیچتے ہو اور کوشش بھی کر رہے ہو، اور تمہاری نیت بھی صحیح ہے، جیسے وہ کہتا ہے تم ویسے ہی کر رہے ہو. سائم مشکورہ لگے گا. جنت 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 جنت، کوئی حساب نہیں. چل 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 جنت. بات سمجھ آ گئی؟ بس آج کا لیکچر یہی تھا. الحمدللہ اللہ پاک صحیح دین کے ہمیں سمجھتا فرمائے، صحیح راستہ دکھائے، اور یہ خواب دنیا ہی ہم سے دور کرے. محنت کرو. اب شیخ پکڑا ہے تو شیخ کے ساتھ سنسیئرلی چلو. تنقید نہیں چلتی وہاں، تقلید چلتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ تنقید کہتے ہیں کرٹیسائز کرنے کو، اور تقلید کہتے ہیں فالو کرنے کو. ڈونٹ کرٹیسائز، فالو اٹ. ہمارے تنقید بہت کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے. اے دیکھو جی کہہ دیا ہمیں وہی کہہ دیا، ہمیں یہ کہہ دیا، یہ تھا تو ایسے کیوں نہیں تھا، فلاں تو ایسے. یہ شیطان کی وسافی سے نہیں. آنکھ بند کرو، قدم با قدم چلتے رہو. وہ کنویں میں جا رہا، آپ بھی کنویں میں چلے جائیں. وہ سمندر میں آپ بھی چھلانگ مارے سمندر کے. بلائنڈ فیتھ ہو،
یہی سبق سکھایا حضرت خضر السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے اب تو میں تیرا استاد ہوں، تو نبی ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیج دیا، اب آجا پیچھے پھر علم سکھاؤں گا تجھے. بولنا نہیں بیچ میں، کہتے نہیں بولنا نہیں ہے، بولا تو ختم. ایسی تھا نا. اور کیا بتایا قرآن ہمیں؟ یہ شیخ کا مرید کا رشتہ بتایا. تنقید کرنی ہے، فلاں کرنا، یہ کرنا، خود ہی جہنم کما رہا ہے، خود ہی ایمان سے جا رہا ہے، خود ہی شیطانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ شیخ پکڑا کیوں تمہیں؟ وہ لڑائی کے لیے پکڑا ہے، جھگڑے کے لیے پکڑا ہے وہ شیخ. کس لیے؟ عقیدہ صحیح کرو، محبت اللہ کے راستے میں آئے ہو، اللہ کے پاس آؤ، اس شیخ کے پاس آئے پھر سے سیکھو، اس کی عقیدے اپنے اس سے صحیح کرو. پھر تنقید کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، پھر تنقید کرے نہیں، تقلید کرو. حضرت صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، غلطی میری ہے. جب چلتا ہے آدمی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے چلو، بے شک آپ کو سامنے نظر آئی صحیح ہوں میں، وہ آپ کو کہنا جھوٹا ہے، میں تو جھوٹا نہیں ہوں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کہنا تو جھوٹا ہے، کہ میں 70 دفعہ جھوٹا ہوں، مجھے جھوٹ نکال دیں میرے پاس. وہ اڑ جاتا ہے، نہیں جی میں نے تو نہیں کیا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، میں تو ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا، نہیں کوشش تو میں تو ایسا تو صفائی ایسے ہے نہیں ہے. مجھے کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ آپ صحیح ہے ہی نہیں، ہونا ہی نہیں چاہتے صحیح. جو صحیح ہونا چاہتے ہیں تو آپ بند کر کے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. آمنا و صدقنا، میں یہ کروں، ہاں بالکل یہ کہنا صحیح. اب یہ نہیں سے میں کیوں نہ پڑھوں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں، مجھے منع کر دیا، میں قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں، میں فلاں یہ کیوں نہ کروں، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں، یہ ختم. ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز جو کر رہا ہے میری اصلاح کے لیے کر رہا ہے. ہر کام جو کر رہے ہیں میری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. پڑھنا ہے شیخ کوئی نہیں، شیخ نہیں پکڑو گے کامیاب نہیں ہوگی. یہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا شیخ کیسے پکڑیں. دیکھیں شیخ کے ساتھ ایک چیز چاہیے آپ سب سے پہلے اگر کامیاب ہونا. شیخ کس کو بنایا آپ؟ شیخ تو لازم ہے نا بنانا. اس بیان کے بعد بھی اگر آپ نہ سمجھے نا تو پھر کچھ نہیں سمجھے. شیخ کی پوائنٹ ہے، تھلے لگیں گا آپ کو. جب تک آپ کا نفس نہیں مرے گا، جب تک آپ کسی کی غلامی اختیار نہیں کریں گے. یاد رکھیں، جب تک آپ کسی کی غلامی اختیار، یہ کیا سسٹم رکھا ہے، نفس اوپر یوں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یوں نہ یوں ہو. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب میں اس وقت ہوں جب انسان اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے. اوپر کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں، نیچے جھک، پھر اور جھکاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، پھر اور جھکاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، پھر اور جھکا، کہتے ہیں نہیں، کہ ناک رگڑ زمین پہ. جب ناک رگڑتا ہے، منہ رگڑتا ہے، کہتا ہے اب تجھے ہے، اب تو معراج پہ پہنچ چکا ہے، مومن کی معراج پہ. کیونکہ اس میں عاجزی آ گئی ہے، مٹی میں ناک ملا دی اس نے اپنی. تو جب تک انسان کسی کی جوتی پہ نہ ناک رگڑے اپنے، ملتا کچھ نہیں. تکبر ختم کرنا پڑتا ہے، اور تکبر ختم جب تک آپ کسی کے تھلے نہ لگے. غلامی اختیار کریں، غلامی اختیار کریں، بندگی اختیار. بھائی اس سے بغیر کام، کیونکہ نفس کو آپ کو مارنا ہے. میں نے دیکھا ہمارے حضرت کے عجیب دیکھے کیسے کیسے بہت رتبے کے انسان تھے ہمارے پیر بھائیوں میں. حضرت ڈاکٹر قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے، میرے سے سینئر تھے، پرانے حضرت کے خدام میں تھے، وہ خادم. ان کی عجیب چیز دیکھی آپ نے. رات کو آتے تھے، دیہاتوں میں ایسے ہوتے ہیں نا، مکان ہمارے سے بنے ہوتے ہیں. رات کو آتے تھے، جب حضرت صاحب فارغ ہوتے تھے، فراغت کرتے تھے، مطلب حجابت سے فارغ ہوتے تھے، پیشاب وغیرہ سے، تو رات کو اس کا پردہ ڈال کے ہاتھ کے ساتھ ان کے پخانے کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینکتے تھے. یہ کئی سالوں خدمت کرتے رہے، کسی کو پتہ نہیں اس بات کا. تاثر ہے، ڈاکٹر تھے، صبح کسی نے دیکھی تب پتہ چلا. کئی سالوں تک اپنے شیخ کی خدمت کی انہوں نے. تصدیق شیخ کے تھوک کو منہ سے لگا لیتے ہیں لوگ، جوتی کو سر پہ رکھ لیتے ہیں.
ان کو شفا نظر آتی ہے. یہ کیا مقام ہے؟ یہ مقام کیا ہے؟ یہ بندگی اللہ کی کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے اللہ کے اس حکم کو مانا کہ میرے اندر سے وہ کیبل نکل جائے جو مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن جس میں کبر کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. نیور ڈو اٹ. کبھی دیکھیں جو اپنا بہت اونچے سائے نواز شریف کو کہے نا جھکے کسی جھک جائے گا. کسی چندہ دے دوں گا اتنے ہزار کی خانقاہ بنا دوں گا مدرسے بنا دوں گا اے نہیں میرے کو ہو سکتا. چکنا سبحان. جہانگیر بادشاہ جھکا. بادشاہ کہا گا ہندوستان کا مغل شہنشاہ جہانگیر بادشاہ. پہلے اس نے جھکانے کی کوشش کی حضرت مرزا علی ثانی کو. جھک میں جا گئے. اس نے یہ سر تو جھکتا ہے صرف ایک ہی کے آگے. ایک دوسرے آگے نہیں جھکتا. سزا دے دو اس کو. لے جاؤ. اس وقت کی قید خانے کیا ہوں گے مجھے بتایا. زنجیروں باندھ کے قید خانے بند کر دیا. کہتا سر ایک جگہ جھکے گا بادشاہ. جھکتا نہیں. قید خانے میں بھیج دیا گیا. قید خانے میں کئی سال رکھا. وہی حضرت یوسف صاحب کا قصہ شروع ہو گیا. وہاں پر جتنے تھے وہاں پہ قیدی جاہل جتنے بھی قتل مطل کرنے والے وہ سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے. ان کا نقشہ بدل کے سارے اللہ ہو شروع ہو گیا. نقش بندی سلسلہ شروع ہو گیا وہاں. تو بادشاہ کو اطلاع ہوئی. سنگے جی ایسا معاملہ چل رہا ہے فلاں کچھ مسئلہ ہوا. اس کو اس نے بلاؤ. اس کو کیسے بلاؤں گا؟ پہلے مجھے جھکانا چاہتا تھا اب تو جھک میرے آگے تب مانوں گا میں. شرط اب میری چلے. عجیب بادشاہ. کیا بناؤ جہانگیر؟ وہ بادشاہ اتنا متکبر انسان کہ جب اپنے حضرت سے ملنا جاتا تھا تو 5 میل پیدل سب یہ ہوتے تھے ہاتھی شاتی کو نکل کے نیچے جوتے اتارتا تھا. 5 میل 10 میل پیدل چلتا تھا حضرت کی خانقاہ تک ان سے ملاقات کی. ادب کی انتہا تھی اس کی جہانگیر کی. کون گزرا؟ حضرت نے اس کو خلافت دی. حضرت خلیفہ تھے وہ پھر جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے مزار میں نے جا کے مراقبہ کیا ہے لاہور میں. اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے وہ گزرے جہانگیر بادشاہ. اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا ولی گزرا کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ کے حاضر میں پیش ہوں گا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک جہانگیر میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تھی پھر محبت. جب کبر ختم ہوا مٹی بنا جھکنا آ گیا. بادشاہ ختم ہو گئی. پتا فقیر جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جب اس کو احساس ہو گیا تو پھر وہ بلند ہو گیا. اتنا بلند ہو گیا جہانگیر کہ آج کو نام زندہ ہے. رحمت اللہ علیہ. میرے میں جھکنا سیکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے اس میں کہ شیخ کے پاس بھیجتے ہیں میں خود ہی صحیح کر دوں. نہیں جی میں صحیح ہے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں ہمیں سنت ہم سب. آج تک ایسے انسانوں کو میں نے صحیح نہیں دیکھے ہوتے. صحیح سے مراد کیا ہے؟ اندر ان کی گند سے بھرے ہوتے ہیں. کبھی میں دیکھا ہی نہیں کیسے انسان وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن ہے ہمارے پاس ہمارا تو سنت ہے ہمارے پاس تو یہ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا کسی شیخ کی. آج تک کبھی انسان اس کے اندر ہے. آپ دیکھیں داڑھی میں صحیح ہوں گی امام سے وہی مجھے بتایا آپ. کبھی دیکھیں ان کی حالت اندر سے کیا ہے. ان کے اخلاق کو دیکھیں صرف ان کے غصوں کو دیکھیں ان کی باتوں کو سنیں ذرا. لیکن جو انسان کتنا بڑا متکبر ہے کسی اللہ کے پاس پہنچ گیا اللہ کی قسم اس کی عاجزی کو دیکھیں. مطلب میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں. اسی شہر کے اندر بہت بڑے ذمہ دار تھے. میرے کتنے نوکر تھے اپنے جو تھرڈ بار تھا. جب میں گیا حضرت کے پاس تو یقیناً سب سمجھتے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. ڈیرا آ گیا تو اچھا خاصے فیملی کا آدمی تھا. تو میں جب حضرت کے پاس گیا سمجھ ہوگا تو میرا یہ حال تھا کہ حضرت کے فیملی میں سے کوئی بچہ بھی آتا تھا تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا. یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی دکھا رہا تھا کچھ کہتا. اللہ کی قسم گوارا ہی نہیں سمجھتا تھا میرا دل کہ حضرت سے تعلق کو رکھنے والی اس کے خون کی اولاد آ گیا اور میں اس کے سامنے اتنی بے ادبی سے کھڑا ہو جاؤں. سب وہ حیران. یہ بچہ ہے حضرت میں بچہ میرے نزدیکی بچہ نہیں ہے. اس کا تعلق شیخ سے. شیخ کے گلی سے اگر
کتا بھی آ جائے بلی بھی آ جائے اس کا بھی احترام کرنے کو دل کرتا ہے انسان. وہ کیا جذبہ ہے؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ اس کے اندر ساری بندگی آ جاتی ہے اور سارے کبر ختم ہو جاتا ہے. جب اس بندے کے ساتھ یہ تعلق اس کا ہو جاتا ہے, مجھے بتائیں اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوگا اس کا, پھر کتنا صاف اور شفاف ہو چکا ہوگا وہ شخص. کیسا قانون اللہ پاک نے رکھا, اور جس نے یہ پریکٹس ہی نہ کی ہو اور جس کو پتہ ہی اس چیز کا نہ ہو, ہاؤ کین گیٹ دا تھنگس. کوئی آسان کام نہیں ہے اندر کی بیماریوں کو نکالنا دوستو, یہ آسان کام نہیں ہے. اصل دن تو یہی ہے جو شیطان نہ نکال سکا ساری زندگی کروڑ برسوں سال تک. یہ اللہ نے ہمیں ڈیوٹی دے دی ہے, تم یہ کام کر کے آنا ہے میرے پاس. مثال کیسے دی ہے؟ شیطان جو کروڑ سال میرے پاس رہا, میرے نزدیک تھا, میرے سجدہ کرتا تھا, مجھے دیکھتا بھی تھا, سب کچھ میرے جلوں سے واقف تھا, عارف تھا, عالم تھا, ہر چیز اس میں میں نے ڈالی ہوئی تھی. اتنا تھی, ہمیں کہا تم نے یہ کام کر کے آنا ہے جو شیطان نہ کر سکا, جو اتنا اونچا بنا ہوا تھا. تم نے یہ کام کر, تم نے جھک کے رہنا ہے اور جھک کے میرے پاس عاجزی کے ساتھ میرے پاس آنا ہے. اور جب میرے پاس آؤ تو میں تم سے سوال پوچھوں گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میرے پاس کیا لے کر آیا ہے تو, اور تیرا جواب کیا ہوگا کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, میں تیرے پاس کیا گفٹ لے کے آ سکتا تھا, نہیں پتا کیا لے کر آیا. کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ لے کر آئے ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے وہ چیز. سبحان اللہ. یہ سنے جو جملہ سنے آپ, کیا لے کے دنیا میں دیر تجھے بھیجتا, میں نے کیا کر کے آیا تو, کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز لے کے آئے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے, تیرے پاس نہیں ہے خزانے میں. بندے وہ کیا چیز ہے؟ تو میں عاجزی لے کر آیا. لیکن تو عاجزی نہیں نا, یہ چیز اللہ کو پسند ہے. جھکنا سیکھ جاؤ, ادب ہے یہ. بڑوں کا احترام کرو, بچوں سے پیار کرو, دل لگی کرو لوگوں کے ساتھ, محبت سے پیش آؤ, ہنسی کرو, مذاق کرو, بہتان چھوڑے رکھو. ہر بات نمازوں کا غرور, کبھی نمازوں کا غرور, کبھی کسی چیز کا غرور, کبھی کسی چیز کا فخر, اس کو لا کر دو کہ یہ عبادت کچھ کام آنے والی نہیں ہے. یہ تو حکم ہے جو اللہ کا بجا لا رہا ہے. نقطہ سن لیں آپ, یہ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہ حکم ہے, اس کو ہم بجا لا رہے ہیں. ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے نماز کے, ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں نماز کو. کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے پتہ ہے کسی نے آج تک, کسی اولیاء اللہ نے, کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنی نماز دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو. حق ادا کر سکتے ہیں اس نماز کا؟ نہیں نا. بس یہ ایک حکم ہے یا پورا کر رہے ہیں, اس پہ کیا انسان کو کرنا. میں 5 وقت نماز نہیں ہوں جی, میں تہجد پڑھتا ہوں, اس پہ کیا کرنا, جس کو ویلیو نہیں ہے اس کی. اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو پڑھتا نماز. کسی نے آنا تھا مسجد میں؟ وہی نہ آتا. ابھی بھی کہتے ہیں یہ امام ہم نہیں پہنتے جی, تو اللہ کا حکم یہ سنت پتہ ہے. اب یہ ہمارا حال ہے, اگر نماز کے بارے میں تو کوئی پڑھتا. داڑھی کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ آپ کو مجھے پوچھتا ہوں آپ سے, داڑھی کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کے اطیع رسول, کہ اللہ کے میرے نبی کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میری نبی کی اطاعت کرو. تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میری جیسی داڑھی رکھو. اطاعت نہیں ہوگی نبی کی. اس میں آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں, اللہ کی نبی کو جھٹلا رہے ہیں. ہم داڑھی نہیں رکھتے اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو, اور آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں تو بخشا ہوں جی, میں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں تو بالکل صحیح نماز پڑھتا ہوں. یہ بدبخت انسان ہے جس کو میں نے فیصلہ دیا. وہ بدبخت ہے, یہ سائن دے دیا. یہ باوجود گناہ کے اپنے آپ کو سمجھا جی میں تو نماز پڑھا ہوں عشاء کی, میں بخشا گیا. مولوی صاحب نے ایک حدیث سنا, جو نماز پڑھ کے جاتا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں میں جنتی نماز پڑھا ہے, بس چھٹی ہوگی میری. تو اس سے حکم یہ بدبخت ہے, پکا اس کے ماتھے پہ لکھ گیا جہنم یہ شخص ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. کیوں؟ کسی داڑھی کی بات نہیں ہے, اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے, نبی کے حکم کو توڑا ہے اس شخص نے. مجھے داڑھی سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے داڑھی رکھ, بس میرا حکم ہے, اس حکم کو بجاتا. یہ نہیں ہوتا جی میں جنت میں چلا جاؤں فلاں جاؤں. ایسی کے معاملات بن سکتے ہیں کبھی؟ یہ نہ ماننا اللہ کا حکم اور کرنا پھر اپنی مرضی. رکھیں گے داڑھی؟ اگر آگے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, رکھیں گے داڑھی؟ ہاتھ کھڑا کرے جو داڑھی رکھے.
वरना बदबख्त इंसान, में आपको हदीस से सुना बिल्कुल भूल जाए कि इसके बावजूद कहते मैं तो ये करता हूँ जन्नती हूँ, कुछ जन्नती शन्नत नहीं। तू जन्नती जब बनेगा जब अल्लाह के और रसूल के हुक्म को माने। नीचे कर लिया, हाथ से कसम खा लें कि इंशाअल्लाह दाढ़ी हम कभी नहीं काटेंगे, जितनी अल्लाह की नबी ने हमें हुक्म दी है इतनी रखेंगे। बेशक बीवी भाग जाए, बच्चे भाग जाए, लोग मजाक उड़ाएं, कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाए, दाढ़ी नहीं काट। बात बन गई, दीन पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दीन पहुंच गया। दीन सिर्फ इतना है, 5 वक्त नमाज पढ़ लें आप, रमजान है तो रोजे रख लें आप, पैसे आ जाए तो ज़कात दे दें आप, अगर जिंदगी में जब भी पैसे आ जाए तो एक दफा जाके हज कराएं, दीन मुकम्मल हो गया। बस इतना दीन, आराम से सुने, कोई नफिल ये वो शराब कुछ भी ना करें आप, ये काम कर लें, बाकी अल्लाह की नाफरमानी करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। सो ये अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें जिक्र करते हैं अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शफीउल तहा यासीन अल-हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़ताना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा थब्बितना अलल ईमान व अमितना अलल ईमान व अहशरना यौमल क़यामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या दावियल बलय्यात इद्फ़ा बलय्यातना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अय्युन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।